بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے دو مرکزی موضوعات ہیں۔ ایک تو یہ خبر ہے کہ بالآخر عمران خان کا شکنجہ کسنے کا ہر سطح پر فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کی بنیاد 5 واقعات بنے، اور دوسرا یہ ہے کہ پنجاب میں اب کیا ہونے والا ہے۔ حمزہ شہباز کی حکومت کتنی مضبوط ہے، کتنی پائیدار ہے اور کتنی خطرات کی زد میں ہے، یہ چیزیں ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ سر فہرست عمران خان کا مسئلہ ہے، تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ پہلے جو ایک قسم کا ڈاوا ڈول والا معاملہ تھا کہ کبھی سوچتے تھے عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے، کبھی دستور چھوڑ دیا جائے یا اس کے ساتھ کوئی کمپرومائزنگ قسم کی پوزیشن اختیار کی جائے، لیکن اب یہ قطعی طور پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ اسے نہیں چھوڑنا اور اسے لانگ مارچ کا موقع بھی نہیں دینا۔ اور 5 واقعات جو بنیاد بنے ہیں اس کی، ان کا تذکرہ کچھ آ بھی چکا ہے، سامنے میڈیا میں بھی آ چکا ہے اور سیاستدانوں کی زبان پر بھی اس کا ذکر آ چکا ہے۔ تو سب سے پہلا واقعہ تو وہ تھا جس میں عمران خان نے کہا کہ کہلوایا اپنے ساتھیوں سے، ایک تجویز یعنی دی گئی تجویز کی شکل میں ایک بات کی گئی کہ پی ٹی آئی کا ایک مسلح ونگ ہونا چاہیے جو اس قسم کے مواقع پر سرکاری فورسز کا مقابلہ کر سکے۔ یہ کھلی ایک دہشت گرد تنظیم بنانے کی بات تھی، اور ظاہر یہ کیا گیا کہ کسی نے تجویز دی اور عمران خان نے مسترد کر دی۔ لیکن اس میں جو بات پنہاں تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان نے اس سے مسترد کس بنیاد پر کیا۔ عمران خان نے کہا کہ ایسا کریں گے تو یہ جو ملیٹنٹ ونگ ہوتے ہیں یہ بعد میں پارٹیوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، یعنی اگر حاوی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ یہ تجویز غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، یہ دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کا باعث بنے گی یا یہ انتہا پسندی پھیلے گی، اس سے تصادم ہوگا اور اس سے خون ریزی ہوگی۔ یعنی اس تجویز کے ناجائز ہونے کے، خطرناک ہونے کے جتنے بھی پہلو تھے عمران خان نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، ان میں سے کسی بھی پہلو کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ ایک بوگس سا ایکسکیوز کر کے اسے مسترد کر دیا۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ تجویز عمران خان کے کہنے پر دی گئی تھی تاکہ متعلقہ کوارٹرز پر یہ بات پہنچ جائے، ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ عمران خان یہ بھی سوچ سکتا ہے۔ اور دوسری بات، اس سے پہلے جس کا آغاز تو اس سے پہلے ہوا تھا، یعنی دھرنے کی شکل میں اسلحہ دیکھا گیا مختلف مقامات پر، اور اٹک سے لے کر اسلام آباد تک جلوس کی مختلف ویڈیوز ان کو ملی ہیں جن میں بہت سارے لوگوں کے پاس اسلحہ ہے۔ یعنی جو تصویریں میڈیا پر چلتی رہی ہیں ان میں سے 2-4 تصویریں تھیں جن میں اسلحہ دکھایا گیا، لیکن حقیقت میں اسلحہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس تھا اور ان کی ویڈیوز اب پہنچ چکی ہیں۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے جو حکومت کے پاس پہنچ گئی ہے، بلکہ اداروں کے پاس بھی پہنچ گئی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہتھیار لانے کا آرڈر یا ہتھیار لانے کی ہدایت خود عمران خان کی طرف سے کی گئی تھی۔ یہ بات کل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس میں کہی اور کہا کہ ہمیں اس بات کے ثبوت مل گئے ہیں۔ تیسری بات، پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہی، اس کا نوٹس لیا گیا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگلی مرتبہ پختونخوا کی ریاستی سرکاری صوبے کی جو پولیس ہے اس کو لے کر جائیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کھلم کھلا بغاوت اور ایک طرح سے پختونخوا کے علیحدہ ہونے اور وفاق سے ٹکراؤ کا فیصلہ تھا، اس طرح کا پیغام تھا جسے کسی بھی قیمت پر کوئی بھی حکومت یا ادارے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ محمود خان نے بھی یہ بیان جو تھا عمران خان کے اشارے پر دیا تھا، اور اس بات کو تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ عمران خان نے محمود خان کو نہ صرف یہ کہ ٹوکا نہیں، بلکہ 3 دن گزر گئے اس پر عمران خان نے کوئی نوٹس بھی نہیں لیا، اس کی کوئی وضاحت بھی نہیں کی، اس کی کوئی تردید بھی نہیں کی۔ چوتھی بات، عمران خان کی جو گلگت وغیرہ سے لوگ آئے تھے تو ان کا بھی ثبوت مل گیا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کی حکومت بلکہ وزیر اعلیٰ کے آرڈر پر آئے تھے، اور ان کا جو پلان تھا وہ بھی حکومت کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ فواد چودھری کا بیان کہ اگر ہمیں روکا گیا تو پھر نرم انقلاب نہیں آئے گا بلکہ سخت انقلاب آئے گا، یعنی کہ خونی انقلاب۔ اور آخری بات جو ان کے لیے نوٹس لینے کا باعث بنی وہ یہ ہے کہ شہباز گل نے، جو عمران خان کا چیف آف سٹاف ہے، ایک بیان دیا کہ رانا ثناء اللہ کو پتہ نہیں کہ پختون کیا چیز ہیں، یہ پختون نسلوں تک بدلہ لیتے ہیں اور ان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے آئے اور کیسے چل گئے۔
وہی جو مشرف کی زبان تھی، جو اس نے اکبر بگٹی کو کہا تھا کہ تمہیں کہاں سے ہتھیار ہٹ کر گیا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن وہ تو چلیے ایک سربراہ حکومت کی طرف سے ایک کسی گروپ کے کسی قبیلے کے سربراہ کو دھمکی تھی۔ شہباز گل نے جو دھمکی دی ہے یہ ریاست کو دھمکی ہے اور یہ خانہ جنگی کی دھمکی ہے، اور اس میں صوبائی تعصب کو پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی یہ کہا گیا ہے اس میں کہ جو پٹھان ہے وہ پنجابیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بیان بھی شہباز گل کا جو بیان ہے یہ بھی عمران خان نے دلوایا، کیونکہ شہباز گل کوئی عام پارٹی کارکن نہیں ہے، کسی صوبائی تنظیم کا عہدیدار نہیں ہے، بلکہ عمران خان کے ذاتی سٹاف کا ہیڈ ہے۔ یعنی عمران خان کا ذاتی سٹاف ہمیں نہیں پتہ وہ ذاتی سٹاف میں کس طرح کے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، لیکن اس کو جو چیف آف سٹاف بنانے کا ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں کسی سیاستدان نے اپنے کسی عہدیدار کا یہ نام یہ ٹائٹل نہیں رکھا، چیف آف سٹاف۔ بظاہر لگتا ہے یہ کسی کو چڑھانے کے لیے یہ نام رکھا گیا تھا۔ خیر جو بھی ہو، لیکن یہ عمران خان کی مرضی سے یہ بیان دیا گیا، اس کے کہنے پر یہ بیان دیا گیا۔ تو اتنے سارے بیانات کے بعد اور پھر اس میں یہ بات بھی شامل کر لیجئے کہ ہمارے ساتھیوں کے پاس اسلحہ تھا، جس کی اس نے تردید بھی کی۔ یہ جو سارے معاملات اس کے بعد اب یہ طے کیا گیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، اور جب بھی وہ پنجاب میں آیا یا کسی دوسرے صوبے میں گیا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن سنا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے اس خوف کی بنیاد پر کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پختونخوا صوبے سے نکلے گا ہی نہیں۔ تو اس صورتحال میں بھی ایک پلان پر غور و خوض ہو رہا ہے۔ وہ پلان کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس میں کچھ آئینی اختیارات کا استعمال ہوگا، کچھ دوسری چیزیں ہوں گی، لیکن ظاہر ہے قانون کا کوئی نہ کوئی ایک استعمال، کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کو پکڑا جا سکے، چاہے وہ پشاور میں ہے یا چاہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے۔ تو اس دوران جو خبریں آ رہی ہیں عمران خان پریشان تو ہے، اور کہا جاتا ہے، میں نے آپ نے بھی یہ پڑھا ہوگا کہ بعض لوگ پریشانی میں ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کی بھوک مر جاتی ہے، اور بعض لوگ جو ہیں ان کا جو جسمانی نظام ہے وہ اس سے الٹ ہوتا ہے، پریشانی میں ان کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ عمران خان کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کی جو خوراک ہے نارمل آدمی کی خوراک سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اس کا جو ذاتی کالم نویس ہے اس نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ یہ 1.5 گھنٹہ بھی اگر اس کو کھانا کھائے ہوئے ہو جائے تو اس کے بعد اس سے برداشت نہیں ہوتا، یہ مرنے والا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سارا دن کھاتا رہتا ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں کہ سارا دن کھاتے رہنے سے کیا مراد ہے، لیکن یہ جو سنا گیا ہے ان کی اپنی پارٹی کی رہنماؤں کی زبانی کہ یہ ہر 2 گھنٹے کے بعد پورا کھانا کھاتا ہے، یعنی ڈنر اور لنچ کے مساوی جو بھی کھانا ہو وہ یہ سارا دن کھاتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس کے لیے ایک خاص موسم میں ہر روز ایک ہرن بھونا جاتا تھا۔ تو اب یہ پشاور میں ہے تو وہاں سے یہ خبر آئی ہے، اور جس کو اسد طور صاحب نے بھی بیان کیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی بیان کیا کہ عمران خان اور اس کا جو دوسرا یہ جو منڈلی اس کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، اس کے لیے ہر روز 21 دمبے ذبح کیے جاتے ہیں، 21 دمبے، جبکہ اس کا جو منڈلی ہے اس کے ارکان کی تعداد 30 یا 35 ہوگی۔ ظاہر ہے اتنا سارا گوشت اگر وہ نہیں کھاتے ہوں گے تو پھر ضائع ہو جاتا ہوگا۔ صرف 21 دمبے ہی نہیں بلکہ پشاور کی جو اس حوالے سے مشہور دکانیں ہیں وہاں سے چرسی، تکہ اور گردوں کی اسپیشل ڈشیں بنی بنائی وہ بھی آتی ہیں، وہ بھی کھاتا ہے۔ سب سے زیادہ حصہ جو اس خوراک کا جو روزانہ 21 دمبوں کی شکل میں اور پشاور کے مختلف ریسٹورانٹس وغیرہ سے جو کھانا آتا ہے آب در کاب، تو سب سے زیادہ تو یہ عمران خان ہی کھاتا ہے۔ اور اس سے وہ کہا گیا ہے کہ خبر یہ ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ کھانا شروع کر دیا ہے اور نشہ بھی پہلے سے زیادہ کرنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی اس کے اعصابی اور جسمانی نظام پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو اب تجسس یہ ہے کہ وفاقی حکومت اس کو پشاور سے کیسے پکڑے گی؟ کیا پختونخوا میں کوئی ایمرجنسی نافذ کی جائے گی؟ کیا کیا جائے گا؟ کوئی کیا رستہ نکالا جائے گا؟ یہ حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ ہم اس پلان پر سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں اور جلدی اس سلسلے میں کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پنجاب میں وہ جو بے یقینی کی فضا تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ حمزہ شہباز نے اپنی کابینہ بھی بنا لی اور گورنر صاحب نے حلف بھی اٹھا لیا۔ وہ ایوان صدر سے جو ایک رکاوٹ ڈالی جا رہی تھی وہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے 24 گھنٹے پہلے اپنی وہ ضد چھوڑ دی۔ اگر وہ ضد نہ چھوڑتا تو
31 की रात को, यानी कल रात को, नए गवर्नर ने आज खुद अपने ओहदे पर फायज हो जाना था। तो एक दिन पहले ये जो रोज़ा तोड़ा है आरफ उल्वी ने, इसके पीछे क्या कहानी ये भी सामने आ जाएगी। शायद उसने ये सोचा हो कि अब तो ये होकर रहना है, तो चलो मैं फिर बेइज्जती मेरी हो जाएगी कि मेरी मर्जी के बगैर गवर्नर लग गया, तो चलो कंसर्ट दे दो। बहरहाल अब इसका नतीजा क्या निकला? अब नतीजा ये निकला कि हमजा शहबाज की हुकूमत जो है वो इस जाली थ्रेट, मैं तो उसको जाली इसलिए कहता हूँ कि ऐसा इसके बस में नहीं था, कि वो ये कह रहे थे कि अगर परवेज़ इलाही ने कायम मकाम गवर्नर का हल्फ उठा लिया तो वो हल्फ उठाते ही हमजा शहबाज से कहेगा कि एतमाद का वोट लिया जाए। तो ये एक झूठा किस्म का, एक 2 नंबर किस्म का थ्रेट बहरहाल लफ्जी हद तक मौजूद था। उससे निजात मिल गई, काबीना भी बन गई, अब काम चलाने में भी आसानी होगी और रिट कायम करने में भी आसानी होगी। अब आगे क्या होगा? 2 पॉइंट तो प्लस है, तीसरा पॉइंट जो है वो नेगेटिव है। प्लस पॉइंट ये है कि अगर कोई फैसला ऐसा आ गया कि चूंकि जिन लोगों ने पार्टी से वफादारी तब्दील करके हमजा शहबाज को वोट डाले वो वोट नहीं गिने जाएंगे, लिहाजा हमजा शहबाज का वज़ारत आला का जो इंतखाब है वो मनसूख हो जाता है, तो इस सूरत में हमजा को नए सिरे से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और उस सिलसिले में कानून मौजूद है कि अगर कुल अरकान की तादाद की अक्सरियत नहीं मिलती तो जो मौजूद अरकान हैं उनकी अक्सरियत पर फैसला होगा। और मौजूद अरकान की अक्सरियत भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के पास है, चाहे वो 2 या 3 वोटों की है। और PTI जो एक तवक्को लगाए बैठी थी कि 5 खुसूसी सीटों वाले वो जो जिन सीटों पर नामजद किए जाते हैं तो वो तो बहाल हो जाएंगी सीटें, क्योंकि वो तो इलेक्शन से नहीं आते, उनको तो पार्टी का सरबराह जो है, पार्लिमानी पार्टी का हेड जो है वो नामजद करता है और नाम पहले से लिखे होते हैं, तो वो 5 वोट हमें मिल जाएंगे और हमें 1 वोट की अक्सरियत मिल जाएगी। वो बात भी ख़त्म हो गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जो 20 अरकान हैं इनकी सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे और ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो स्ट्रेंथ सामने आएगी उनकी बुनियाद पर ये कोटा तकसीम होगा। चुनांचे ये चीज़ भी टल गई। अब ज़िमनी इंतखाबात में क्या होगा? रिपोर्टें ये हैं, मैं आपको रिपोर्टें बता रहा हूँ, और मेरा अंदाज़ा जो है ज़ाती वो भी इनके करीब है। वो ये है कि 20 में से 15 सीटें तो मुस्लिम लीग नून ने ले जानी है, और 5 पर ये ज़रूरी नहीं है कि PTI जीते, कोई आज़ाद उम्मीदवार जीत सकता है, किसी और पार्टी का उम्मीदवार भी जीत सकता है। यानी ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो 17 जुलाई को, गोया कि आज से 1 महीना और 16 दिन के बाद, 1 महीना और 17वें दिन जो ज़िमनी इलेक्शन होगा, उसमें मुस्लिम लीग की इत्तेहादियों की जो पार्लिमानी पार्टी है ये सिंपल मेजॉरिटी कुल अरकान की अच्छी खासी महफूज गिनती की हद तक हासिल कर लेगी, और ये हुकूमत जो है ये उस तरह के ख़तरात से महफूज हो जाएगी जो अददी अक्सरियत ना होने की वजह से किसी भी वक्त इसको लाहक हो सकते थे। गोया कि ये जो 1.5 महीना है, ये इसके बाद जो पीरियड शुरू होगा वो पंजाब में PTI के लिए बहुत ज़्यादा बेचारगी की तस्वीर बनकर आएगा। तो मनफी पॉइंट ये है कि हमजा शहबाज का वज़ारत आला का ये पहला तजर्बा है। अच्छा, जब किसी सूबे में कोई वज़ीर आला पहली मरतबा हुकूमत चलाने का तजर्बा करता है तो उससे परेशानी इसलिए नहीं होती कि उसके ऊपर कोई ना कोई गाइडेंस देने के लिए बैठा होता है। जैसे कि मसलन अगर सिंध में आज मुराद अली शाह साहब हैं, कल उनकी जगह कोई और ऐसा वज़ीर आला बन जाता है जिसको तजर्बा नहीं है, तो उसके लिए परेशानी की बात कोई नहीं है, क्योंकि ऊपर उनके पास क़यादत है। असद जरदारी साहब भी मौजूद हैं, बिलावल साहब भी मौजूद हैं, और पार्टी के कुछ दूसरे सीनियर रहनुमा भी मौजूद हैं जो उनके लिए किसी किस्म का मसला नहीं बनने देंगे, और ना तजर्बाकारी एक किस्म की गैर मुतल्लक या रुकावट तस्वर की जाएगी, खुद ब खुद एक मामला तरबियत का बन जाता है। पंजाब में भी ये हुआ कि जब नवाज शरीफ पहली मरतबा वज़ीर आला बने थे तो ऊपर बैठा हुआ था ज़ियाउल हक, और फिर जब शहबाज शरीफ 2-3 मरतबा वज़ीर आला बने, 3 मरतबा बने, तो 3 मरतबा में से 2 मरतबा ऐसा हुआ कि ऊपर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, और तीसरी मरतबा अगरचे हुकूमत वफाक में पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन नवाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद थे। उनकी रहनुमाई शहबाज शरीफ को हासिल थी, उनकी सरपरस्ती शहबाज शरीफ को हासिल थी, इसलिए शहबाज शरीफ ने पंजाब में गुड गवर्नेंस और अच्छी इंतज़ामिया का एक सर्टिफिकेट अवाम से हासिल किया, मुखालफों से भी हासिल किया। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल यह है कि नवाज शरीफ तो मौजूद नहीं है, वो हैं लंदन में। लंदन से बैठकर रोज़मर्रा अमूर पर गाइडेंस और सरपरस्ती की कैफियत वो नहीं हो सकती जो चाहिए। शहबाज शरीफ का मसला ये है कि वो सियासी आदमी नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन सियासत को नहीं समझते, और चुनाचे
وہ حمزہ شہباز کی سرکاری طور پر تو سرپرستی کر سکتے ہیں، سرکاری طور پر ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن سیاسی داؤ پیچ کے حوالے سے وہ حمزہ شہباز کی کوئی خاص مدد نہیں کر سکتے۔ یہ کمی مسلم لیگ کی تنظیمی صلاحیت پورا کر سکتی ہے، لیکن مسلم لیگ تنظیمی طور پر اس وقت بڑی حد تک غیر مؤثر ہے۔ پچھلے برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کی تنظیم سازی پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اور اسی تنظیم سازی پر توجہ نہ دینے کا یہ شاخسانہ نکلا ہے کہ بلوچستان کے ضمنی الیکشن میں ہمیں مسلم لیگ سب سے آخری سیٹوں پر نظر آتی ہے۔ عمران خان بھی سب سے آخری سیٹوں پر ہے، لیکن ان کی تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اتنی غیر مقبولیت کی حد پر چلے گئے ہیں کہ اب ان کے امیدواروں کو کوئی ووٹ نہیں دیتا۔ لیکن مسلم لیگ کی یہ صورتحال نہیں ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مسلم لیگ کو بلوچستان میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر آنا چاہیے تھا، لیکن جتنا اس کا شیئر بنتا ہے وہ نہیں لے سکی، صرف اس لیے کہ اس کی تنظیم پر کوئی توجہ نہیں، اور بلوچستان کا تو کبھی یہ دورہ بھی نہیں کرتے سیاسی۔ اگر وزیر اعظم کے طور پر شہباز شریف نے دورہ کیا کوئٹہ کا، لیکن وہ اس سے سیاسی فائدہ نہیں ہوگا۔ سیاسی فائدہ ہوتا ہے سیاسی دورے کرنے سے۔ مسلم لیگ کی قیادت جو ہے عوامی سطح پر وہ مریم نواز کے پاس ہے، لیکن وہ صرف کراؤڈ پولر کے طور پر رکھی گئی ہیں، ان کے پاس کوئی تنظیمی اختیارات نہیں ہیں۔ حکومت میں بھی ان کو عمل دخل کا کسی بھی طرح کا کوئی کردار ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو یہ مسلم لیگ کا اور پنجاب گورنمنٹ کا ایک منفی پوائنٹ ہے۔ اس کو دور کیا جا سکتا ہے اگر تنظیم سازی پر توجہ دی جائے اور سیاسی فیصلوں کے لیے پارٹی کی ایک کونسل ہو جو صوبے سے لے کر وفاق تک ہر جگہ حکومت کی مدد کرے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال تھی۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سیاسی یتیمی کے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ تو اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔